السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج ہم ایک بہت ہی خصوصی عنوان پر خطاب کرنے والے ہیں جس پر بہت کم بولا گیا ہے یا بہت کم بولا جاتا ہے، لیکن یہ زندگی کا بہت ہی اہم پہلو ہے جس سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں، اور وہ عنوان ہے اسلام میں جانوروں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا، اس میں انسان کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس میں ایک مخلوق، جاندار مخلوق، حیوانات بھی تھے۔ اللہ نے حیوانات کو پیدا کرنے کے بعد میں قرآن عظیم کی آیات بینات میں اور اللہ کے رسول کی حدیثوں میں جانوروں سے متعلق احکام و فرامین کو بھی نازل فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کرنے کے تعلق سے بھی احادیث ارشاد فرمائیں۔ لیکن اس مادی دنیا میں انسان اپنی مال و زر میں، اپنی زندگی کی ناز و نعمت میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کو اپنا گھر، اپنی ذات اور اپنا خاندان تو نظر آتا ہے، لیکن حیوانات اور جانوروں کے لیے کوئی دل میں جگہ نہیں ہے۔ کتے اور بلیاں جو ہیں بھوکے پیاسے مارے پھرتے ہیں بلڈنگوں کے نیچے، لیکن کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اور دنیا میں جانوروں پر ایسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ کرونا وائرس جو تھا، کووڈ، یہ بربادی انہی حیوانات کے تعلق سے ہے۔ حیوانات پر جو مظالم ڈھائے ہیں چائنا نے، انڈونیشیا نے، ملیشیا نے اور یورپی ملکوں نے، جو دنیا میں اللہ کی اس مخلوق پر، جانوروں پر اور حیوانات پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان سے کام لینے کے تعلق سے اور ان کو کھانے کے تعلق سے، جو جانور اللہ نے حلال کیے ہیں انہیں کھانا جائز ہے، وہ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو حرام جانور ہیں جن کا کھانا اسلام میں حرام ہے، خیر حلال و حرام کا تعلق تو مسلمانوں سے ہے، لیکن چائنا، ملیشیا، انڈونیشیا اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر میں حیوانات پر جو مظالم ہیں، جو ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ان سے ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے، ان کا جو برتاؤ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اتنے ظالمانہ ہیں۔ میں تو یقین کرتا ہوں، میرا ایمان اس بات پر ہے کہ دنیا میں جو انسانیت نے حیوانات پر جو مظالم ڈھائے ہیں، جو ظلم کیا ہے، انہی مظالم کا یہ نتیجہ ہے کہ دنیا میں اتنی بدترین بیماری آئی کہ کروڑوں لوگ جو ہیں اللہ نے موت کی گھاٹ اتار دیے، فنا کے گھاٹ اللہ نے اتار دیا۔ اور چائنا اس کا مرکز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ چین کے اندر میں ویڈیوز میں یہ بات دیکھی ہے کہ چین کے لوگ جو ہیں، چائنا کے لوگ جو ہیں، وہ بندر کے مغز کو زندہ کھاتے ہیں۔ یعنی بندر کو ایسے جکڑ بندیوں میں کس دیا جاتا ہے، ایسے آلات میں کس دیا جاتا ہے، اور بندر کا سر کھول کر کے تازہ اس کا مغز جو ہے، اس کا بھیجا جو ہے، اسے اسٹرو ڈال کر کے اس کو چوستے ہیں وہ لوگ۔ زندہ جانور چلاتا ہے، چیخ مارتا ہے، لیکن زندہ بندر کا سر کھول کر کے اسٹرو ڈال کر کے اسے کھاتے ہیں چائنا کے لوگ۔ اتنا بڑا ظلم بندروں پر ہو رہا ہے۔ اور ملیشیا کے اندر میں اللہ اکبر، زندہ کتے کو تولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کتے کو جو زندہ ہوتا ہے، زندہ کتوں کو تیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ جل بھن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس ادھ جلے اور ادھ مرے کتے کو باہر نکال کر، اس کی کھال کو نکال کر اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے ذائقے میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مظالم ہیں۔ اور چائنا کے اندر میں ایک گڑھا کھود کر 1000 سوروں کو جو ہے اس میں ڈال دیا اور ان کو آگ لگا دی گئی۔ زندہ جو ہے سوروں کو
1000 پگز کو، سوروں کو، خنزیر کو جو ہے، خنازیر کو جو ہے 1000 خنزیروں کو جو ہے گڈھے میں ڈال کر، تیل ڈال کر کے آگ لگا دی گئی، اور تاکہ ان سے چھٹکارا مل جائے۔ اتنے مظالم انسانیت نے ڈھائے ہیں حیوانات پر۔ اسی لیے اللہ جو ہے وقتاً فوقتاً ایسے عذاب نازل کرتا ہے، ایسے عذاب نازل کرتا ہے، ایسی بیماریاں لاتا ہے کہ جو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے۔ چمگادڑ کھاتے ہیں چین کے لوگ، اور چمگادڑ کھانے سے ہی انسان کے اندر میں وہ وائرس منتقل ہو گیا جس نے کووڈ کی شکل اختیار کر لی۔ آج جو کووڈ جو ہے، جس نے ساری دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں انسان کو فنا کے گھاٹ اتار دیا، یہ چائنا سے اس کا آغاز ہوا اور چمگادڑ سے اس کا آغاز ہوا۔ چین میں اس کے آثار سب سے پہلی بار دیکھے گئے۔ زندہ مچھلیوں کو تل دینا، زندہ چمگادڑ کھانا، اور چوہوں کو جان سے مار دے، اور چوہوں کو گرم پانی سے مارنا۔ اتنے بڑے بڑے مظالم ڈھائے ہیں انسانوں نے۔ اللہ نے انسانوں پر جو عذاب نازل کیا ہے، یقیناً اس پر وہ مظالم بھی شامل ہیں۔ اس کا سبب وہ مظالم ہیں جو انسان ڈھاتا ہے انسانوں پر۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھیونڈی کے اندر میں کہ ایک پنجرے سے ایک چوہوں کو نکال کر کے گرم پانی ڈال رہے تھے بچے لوگ جو ہے۔ میں نے ان کو ڈانٹا، بڑی زور سے ڈانٹا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہتے ہیں ان کو مار رہے ہیں۔ یعنی چوہوں کو قید کرنے کے بعد میں، پنجرے میں قید کرنے کے بعد میں گرم پانی تیار رکھا تھا، ان گرم پانی سے چوہوں کو مار رہے تھے۔ تو اس قسم کے مظالم جو ہیں دنیا میں ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ تمام مظالم جو ہیں بند ہونا چاہیے۔ یہ بے منہ کے جانور جو ہیں یہ اپنی زبان سے بول نہیں سکتے ہیں کہ ہم پر رحم کرو، لیکن انسان جو ہے مہذب ہے۔ انسان جانوروں کو وحشی بولتا ہے کہ یہ وحوش ہیں، یہ اینیملز ہیں، یہ جانور ہیں۔ ارے تم سے بڑا جانور کون ہوگا جو انسان ہو کر کے جانور کو زندہ کھاتا ہے؟ جی ہاں، زندہ گھونگھا کھانے والے، زندہ مچھلی کھانے والے، زندہ چوہے کھانے والے، زندہ چمگادڑ کھانے والے، زندہ بندروں کا مغز کھانے والے، اتنے بڑے مظالم ڈھانے والے انسانیت، یہ انسان کے کہلائے جانے کے حقدار نہیں، یہ حیوانوں سے بدتر ہیں۔ اور اسی لیے ایسے ملکوں میں یہ اللہ کا عذاب آیا، اور اس کا خمیازہ ان ملکوں نے بھگتا جنہوں نے یہ خطائیں انجام نہیں دی تھیں، جنہوں نے یہ خطا نہیں کی تھی۔ تو حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اینیملز پر اور حیوانات پر رحم کریں، ان پر مظالم نہ ڈھائیں۔ اللہ کو بڑا غیظ و غضب آتا ہے اس بندے پر جو حیوانات پر ظلم کرتا ہے۔ ہمیں جانوروں سے محبت کرنا چاہیے، ان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہماری بلڈنگوں کے نیچے، ہمارے مکانات کے آس پاس کتے جو ہیں یوں ہی مارے پھرتے ہیں، بلیاں جو ہیں بھوکی پیاسی پھرتی ہیں۔ پہلے کچھ دن پہلے تک جو ہے کچر کنڈیاں تھیں، ان کچر کنڈیوں میں تھیلیوں کے اندر میں کچھ سامان ان کو مل جایا کرتا تھا، لیکن حکومت نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ کچر کنڈیاں اٹھ گئیں اور اب کتے اور بلی جو ہے مارے پھرتے ہیں۔ ایک کتا شام تک جو ہے مارا پھرتا ہے، لیکن اس کا پیٹ جو ہے پچکا ہوا ہے۔ پانی کے لیے، پینے کے لیے پانی نہیں، گٹر کا پانی پیتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن بلڈنگوں میں رہنے والے لوگ اتنا نہیں کرتے ہیں کہ کتوں کے لیے، بلیوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا جائے، کچھ برتن رکھ دیے جائیں پلاسٹک کے، اس میں پانی بھر دیا جائے، یا جہاں پر نل ہے اور پانی گرتا رہتا ہے وہاں ہلکا سا گڈھا کر دیا جائے تاکہ کتے بلیاں آ کے پانی پئیں۔ پانی نہیں ملتا ہے ان کو پینے کے لیے۔ گرمی کے سخت موسم میں کتوں کو، بلیوں کو پانی نہیں ملتا ہے، وہ پیاسے رہتے ہیں، انہیں کھانا نہیں ملتا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، 4 بچے کتوں کے، 5 بچے، اتنے کمزور آس پاس، ہماری بلڈنگ کے آس پاس اتنے کمزور کتے، ان کا پیٹ پچکا ہوا ہے۔ ان کو دیکھ کے معلوم پڑتا ہے کہ کتنے بھوکے ہوں گے وہ لوگ۔ پورے دن مسلسل یہاں سے وہاں دوڑتے پھرتے ہیں، اور جو ٹکڑا مل جاتا ہے پلاسٹک کو چباتے رہتے ہیں بیٹھ کر کے۔ لیکن انسان جو ہے یہ نہیں کرتا ہے کہ اپنے گھروں سے انہیں روٹی دے دے، انہیں دودھ دے دے، یا انہیں مچھلیاں لا کر دے دے۔ کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ہمیں اس ظلم سے بچنا چاہیے، ہمیں حیوانات پر رحم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے
کہ ایک عورت کو اللہ نے اس لیے جہنم میں داخل کر دیا، یہ حدیث بخاری کی ہے، ایک عورت کو اللہ نے اس لیے جہنم میں داخل کر دیا کہ اس نے ایک بلی کو رسی سے باندھ دیا اور اس کا کھانا پینا بند کر دیا، اس پر کھانا بند کر دیا، اس کا پانی دینا بند کر دیا، اور وہ بلی بھوکی پیاسی جان سے مر گئی۔ اللہ نے اس جرم کی پاداش میں، اس کے بدلے میں اس عورت کو جہنمی بنا دیا، جہنم میں داخل کر دیا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، اور غالباً دوسری حدیث بھی بخاری کی ہے کہ ایک فاحشہ عورت، ایک طوائف نے جو ہے ایک کتے پر رحم کیا، جبکہ وہ کتا پیاسا آیا کنویں کے پاس تو اس نے اپنا دوپٹہ یا اپنا کپڑا جو ہے لٹکا کر کے کنویں میں لٹکایا، اسے تر کر کے ایک گڈھے میں، وہ گڈھا جو کسی اونٹ یا کسی گائے یا بیل کے کھر کے ذریعے بن جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے اور ایک گڈھا بن جاتا ہے، پیالہ نما بن جاتا ہے، اس گڈھے میں اس طوائف نے پانی کو نچوڑ کر بھر دیا اور کتے نے پیاس بجھائی اپنی۔ اللہ نے اس طوائف کو معاف کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ ایک عورت کو بلی مارنے کی بنا پر اللہ نے جہنم دے دی، اور ایک طوائف کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کو پانی پلانے کے نیکی کی بنیاد پر اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں کتوں اور بلیوں کو پانی پلانا چاہیے۔ نبی کریم نے یہ واقعہ بیان کر دیا، حدیث میں یہ حدیث میں اس کا ذکر ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے بس یوں ہی بیان کر دیا؟ جب نبی نے یہ حدیث بیان کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ایک عورت جو ہے جہنم میں داخل ہو گئی جس نے بلی کا کھانا پینا بند کر دیا، اس کا مطلب نبی یہ پیغام دے رہے ہیں ہم کو کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ کتوں اور بلیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اس کا یہی مطلب ہے۔ اللہ کے رسول نے محض ہم کو کہانی نہیں سنائی ہے، بلکہ پس پردہ پس منظر میں ایک پیغام دیا ہے کہ کتوں کو بلیوں کو پانی دینا چاہیے۔ بلڈنگ کے آس پاس اپنے مکانوں کے باہر جو ہے کسی پلاسٹک کے برتن میں یا کسی مٹی کے برتن میں پانی رکھ دینا چاہیے، اور بچا ہوا کھانا جو ہے پلاسٹک میں ڈال کر ہم ڈال دیتے ہیں ڈبوں میں، اپنے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں اپنے، اور وہ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے جا کر کے باہر پھینک کے آتا ہے۔ آج کچر کنڈیاں مٹ گئی ہیں، اس کی وجہ سے کتے بلی بھوکے پیاسے مارے پھرتے ہیں۔ سب لوگ جو ہے اپنے خاندان والوں کو کی ضیافت کرتے ہیں، کھا پی کر کے خوش رہتے ہیں، لیکن کتوں اور بلیوں کا دھیان دینے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ سب ظلم کرتے ہیں، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا شکار ہم لوگ ہو جائیں گے۔ ہمارا فرض یہ ہے، بلکہ اگر کوئی بلڈنگ میں کوئی فرد اگر کتوں اور بلیوں پر رحم کرتا ہے یا انہیں کھانا کھلاتا ہے، اس کے لوگ مخالف بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کسی بلی پر رحم کریں گے یا بلی کو اپنی بلڈنگ میں بلائیں گے اپنے گھر کے پاس میں، یا نیچے اگر آپ کچھ کھانا کھلائیں گے پانی پلائیں گے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے بلیوں کو لہٹا لیا ہے، بلیاں ہماری گاڑیاں پھاڑ رہی ہے، ہماری سیٹ پھاڑ رہی ہے، ہمیں پریشان کر رہی ہے، ہماری زندگی کو حرام کر دیا ہے۔ لوگ ایسے مل جائیں گے، یعنی خود نہیں کھلائیں گے بلیوں کو، کتوں کو خود نہیں کھلائیں گے، پانی نہیں پلائیں گے، البتہ اعتراض کرنے والے بن جائیں گے، آپ سے جھگڑا کریں گے، آپ پر روک لگائیں گے۔ بہت سے لوگ تو بلیوں کو بورے میں بھر کے دور پھینک کر کے آتے ہیں، اور بہت سی عورتیں کیا کرتی ہیں، بلیاں پالتی ہیں، اور جب بچے بلی کے پیدا ہو جاتے ہیں ان بچوں کو ماں سے الگ کر دیتے ہیں اور کچر کنڈی میں پھینک دیا کرتے ہیں، انہیں کتے کھا لیتے ہیں یا بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ، کتنا بڑا ظلم کہ ماں کو بچوں سے دور کر دیا گیا۔ اور کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ بچوں کو چھوڑ دیا یہاں وہاں دائیں بائیں اور بلی کو غائب کر دیا یا بلی کو زہر دے دیا۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو ہمیں رحم کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان دونوں حدیثوں کا مصداق یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مستفاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اینیملز پر، حیوانات پر رحم فرمائیں۔ اور وہ حدیث کے الفاظ شیخ کفایت اللہ سنابلی نے اس حدیث کی ایک عجیب و غریب وضاحت کی ہے، اس کا ذکر کرنا جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔
جو حدیث میں نے ابھی پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم میں داخل کر دیا گیا اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے ایک بلی کو رسی سے باندھ دیا اور اس پر کھانا پینا بند کر دیا۔ آج ہمارے علماء و ائمہ کو ہمارے مساجد کے ذمہ دار جو ہیں 8,000 10,000 6,000 کا پیمنٹ دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں کہ 6,000 میں 8,000 میں 3-4 لڑکیاں اور 2-3 بچے جو ہیں، لڑکے جو ہیں، کیا پالے جا سکتے ہیں؟ انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ امام جو ہے ان 10,000 میں یا 12,000 میں یا 15,000 میں مہینہ نکال سکتا ہے۔ لاکھوں پتی، لکھوں پتی لوگ ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں، ایک بلڈنگ میں رہنے والے لاکھوں پتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، 3-3 4-4 گاڑیاں ہیں، 2-2 3-3 اسکوٹر ہیں، 1-1 2-2 بائک ہیں، اور ہر بچے کے پاس میں 50,000 کا 1 لاکھ کا آئی فون ہے، بڑے بڑے قیمتی فون ہیں۔ بچہ مچل جائے تو فون موجود ہے لیکن مزید ایک فون آ جائے گا۔ شادی کے موقع پر پورے گاؤں کو کھلانے کے لیے جن کے پیٹ بھرے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لیکن کتے بلی جو ہیں مارے پھرتے ہیں، ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا ہے ان کو۔ کتے جو ہیں آج دیکھیے آپ باہر نکل کر کے تمام کتوں کے پیٹ جو ہیں پچکے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں نہیں ملتا ہے۔ حکومت نے کچر کنڈیاں غالباً ختم کر دی ہیں، اسی بنا پر جو ہے یہ پریشانی ان پر آئی ہے۔ کتے بھوکے پیاسے مارے پھرتے ہیں، اور جو رحم کرتا ہے اس کی کھلی اڑاتے ہیں، ان کا مذاق کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر چند بلیاں اس کے ماتحت ہیں، اگر وہ چند بلیوں کی کفالت کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، ان کے کھانے کا نظم کر رہا ہے، تو اس کی مخالفت کریں گے اور اس کو پریشان کرنے کے لیے ان بلیوں کو بوروں میں رکھ کر کے باہر شفٹ کر دیں گے۔ یہ تمام مظالم ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ حضرات، ہمارے کلیان کے اندر جو ہے میرا ہاسپٹل جو ہے، یہاں پر ایک میرا ہاسپٹل میں داخل ہونے سے پہلے بالکل لیفٹ میں، ہم جب میرا ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے بالکل لیفٹ میں آخری دکان جو ہے پیٹ اسٹور ہے، پیٹ اسٹور۔ اس کو ارباز بھائی چلاتے ہیں، ارباز نام کا ایک نوجوان ہے، اس کی دکان کا نام ہے پیٹ اسٹور۔ یہ میرا اسپتال کے بالکل لگ کر کے ہے، جوز والا پیٹرول پمپ کے سامنے ہے۔ یہ موصوف جو ہیں ان کی دکان ہے، یہ کیٹ فوڈ، ڈاگ فوڈ اور اینیملز کا فوڈ اور اینیملز کی دوائیں جو ہیں بیچا کرتے ہیں۔ یہ دوا نہیں بیچتے خالی، یہ انہوں نے کورس کیا ہے اینیملز کے بارے میں، اینیملز کی تاریخ، اینیملز کی زندگیاں اور اینیملز کی بیماریاں۔ آدھے ڈاکٹر ہیں موصوف، اور اتنے سخاوت سے کام کرتے ہیں، اتنا دل بڑا ہے کہ میرے سامنے کتنی بار بڑے بڑے پیکٹ پھاڑ دیتے ہیں۔ کل میں گیا تھا کچھ سامان اپنی بلی کے لیے، کچھ سامان لانے کے لیے، تو میرے سامنے انہوں نے 100 روپے کا پیکٹ پھاڑا اور وہ جو ہے کیٹ فوڈ جو ہے نکال کر دے دیا، جو مچھلی کے انڈوں سے بنتا ہے، بلیاں بڑی رغبت سے کھاتی ہیں اور بڑی محبت ہے۔ 3-3 4-4 بلیاں انہوں نے یہاں چھوڑ رکھی ہیں، ان کا کھانے کا نظم کرتے ہیں۔ ایک کتے کی آنکھ میں السر ہو گیا، اس کے لیے مسلسل وہ ٹیوب ڈالتے ہیں آنکھوں میں۔ ایک آنکھ جو ہے متاثر ہو گئی ہے، اس میں السر پیدا ہو گیا ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا آپریشن کرا دیا جائے۔ اتنی محبت ان کو کتوں سے، بلیوں سے ہے۔ ہاں، اور لوگوں سے اگر آپ کہیں گے ان کو کتوں بلیوں سے محبت ہے تو کہیں گے یہ کوئی انسان ہے؟ کتوں اور بلیوں سے محبت کرتا ہے۔ یزید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا۔ اللہ اکبر! مسلمانوں کا امام حضرت یزید بن معاویہ رحمہ اللہ، ان کو کہتے ہیں کہ یہ ظالم و جابر و قاہر تھا، کتوں اور بلیوں بندروں سے محبت کرتا تھا۔ یعنی کتوں، بلیوں اور بندروں سے محبت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول تو بلی کو عذاب دینے کی بنا پر ایک عورت کو جہنم کی بشارت دے رہے ہیں، جہنم کی وعید سنا رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا جس نے بلی پر رحم نہیں کیا۔ اور اگر کوئی آدمی بلی سے محبت کرتا ہے، کتوں سے محبت کرتا ہے، بندروں سے محبت کرتا ہے، ارے بندر سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ جو مخلوق ہے اللہ کی، جو اللہ کے حیوانات ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ پرندے، یہ کوے، یہ چڑیائیں، یہ حیوانات، یہ لیپرڈ، یہ چیتے، یہ شیر،
یہ بیل گائے گھوڑے بھینس بکری یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ نے ہمارے واسطے پیدا کیا ہے، ہم ان پر ظلم کریں گے؟ اور اینیمل سے محبت کرنا یہ کوئی خراب بات ہے کہ اگر آپ کہہ دیں ارے صاحب فلاں صاحب جو ہیں کتوں سے محبت کرتے ہیں، بلیوں سے محبت کرتے ہیں، بندروں پر رحم کرتے ہیں؟ یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ عورت جہنمی ہو گئی، میں بھٹک گیا، مجھے ایک بات کہنا تھی جو کفایت اللہ سنابلی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ علماء کو 15,000 12,000 روپیہ جو ہے دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ 15,000 12,000 کی رقم کیا ایک خاندان کے واسطے کافی ہے؟ جو امام اور جو خطیب اور جو مولوی سب کچھ چھوڑ کر کے تم کو دین بتلا رہا ہے، کائنات کی سب سے بڑی عبادت نماز جو فرض ہے جس کا چھوڑنے والا کافر ہے، جی ہاں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جو نماز کا تارک ہے وہ دین سے نکل جاتا ہے، وہ بے دین ہے۔ ائمہ نے علماء نے اس کی کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ تو جو امام سب سے بڑی عبادت کروا رہا ہے، نماز پڑھواتا ہے، ہمیں دین بتاتا ہے، ہمیں جمعہ کے خطبے سناتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے، ہمارا ہادی و مرشد ہے، ہمارا رہبر ہے، ہمارا امام ہے، ہمارا پیشوا ہے، کائنات کی بنیاد ہے، انسانوں کا ہادی و مرشد ہے۔ کائنات میں اللہ کے رسول کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین اتباع تبع تابعین کے بعد امام جو ہے، ہمارے ماں باپ کے بعد میں امام سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے اماموں کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے ائمہ کو، اپنے مسجد کے اماموں کو ہم نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہے۔ ٹرسٹیوں کے غیظ و غضب کا شکار ہونا پڑتا ہے، ٹرسٹیوں کی بندشیں ان پر عائد ہوتی ہیں، اور ٹرسٹی دنیا بھر کی خدمات لیتے ہیں۔ آپ یہاں پر 15,000 پر کام کریں گے اور ٹیوشن نہیں لے پائیں گے، کہیں باہر نہیں جائیں گے، جلسے میں نہیں جائیں گے، اور اگر جانا ہے تو پرمیشن لینا پڑے گی آپ کو۔ دنیا بھر کی پرمیشنیں ان کو لینا پڑتی ہیں، اور تنخواہ کتنی ہیں؟ 4 لڑکیاں ہیں، 3 لڑکے ہیں، اور ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے۔ گھر میں دودھ آتا ہے، 1 لیٹر دودھ آتا ہے کم سے کم 1,500 کے اندر میں 80 روپے لیٹر دودھ ہو گیا ہے۔ پورا لباس، پورا کھانا، اگر بیمار ہو گیا بچہ تو علاج کے واندے ہیں، اتنی بری حالت ہے۔ 50,000 کی رقم بھی آج کے زمانے میں کم پڑتی ہے ایک خاندان کے لیے، لیکن ہم نے اپنے سب سے بڑے محترم امام کی تنخواہ جو ہے 15,000 12,000 رکھی ہے۔ نبی نے کہا کہ اس عورت نے اس بلی کو مار دیا۔ کیسے مار دیا؟ رسی سے باندھ دیا کہ نہ کھا سکے گی نہ پی سکے گی، یعنی اس نے خود پانی دینا بند کر دیا، خود کھانا دینا بند کر دیا، اور رسی سے باندھ دیا۔ بلی باہر نہیں جا سکتی کہ خود حاصل کر سکے۔ آپ نے ایک امام کو قید کر دیا مسجد میں، 12,000 میں آپ نے باہر جانا بند کر دیا۔ ٹیوشن کو اس کے لیے حرام کر دیا کہ آپ ٹیوشن نہیں کریں گے، مسجد میں رہیں گے، کہیں باہر نہیں جائیں گے، اور کسی سے ملیں گے نہیں، آس پاس کے لوگوں سے دوستی نہیں کریں گے۔ جی ہاں، گجرات میں احمد آباد میں ایک اتنے بڑے عالم کو 100 کے بیچ میں، 100 لوگوں کے بیچ میں نام نہیں لینا چاہتا اس عالم کا، بہت بڑا عالم ہے، جوناگڑھ کے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے سامنے ایک جاہل بولتا ہے کہ امام صاحب آپ مبلغ بنیں گے، آپ یہاں پر امام بنیں گے، لیکن آپ یہاں پر کسی کے گھر میں کھانا کھانے نہیں جائیں گے، کسی سے دوستی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ میں ہوٹل میں چائے نہیں پئیں گے، اور کسی سے رغبت سے دوستی نہیں بڑھائیں گے۔ یعنی یہ ایک جاہل جو ہے ایک عالم پر بندش عائد کر رہا ہے، اور وہ عالم خاموش رہے۔ میں اس سے بگڑ گیا اس عالم سے کہ شیخ آپ عالم ہیں، فاضل ہیں، اگر میں ہوتا تو بھری محفل میں کھڑے ہو کے ڈانٹ دیتا اس کو کہ تم عالم پر بندش عائد کرتے ہو۔ تو جس طرح اس عورت نے بلی کو باندھ دیا رسی سے، اس کا کھانا پینا بند کر دیا، تو ہم نے بھی اپنے اماموں کو 15,000 12,000 میں باندھ دیا۔ اب چاہے مرو، چاہے گڑو تم، چاہے برباد ہو جاؤ، چاہے بھوکو مرو، چاہے مخلوص ہو جاؤ، چاہے پائی کے لیے پریشان ہو جاؤ، ہمارے ائمہ جو ہیں ہمارے ہادی و مرشد ہیں۔ آپ کو معلوم ہے
مساجد کے خطبوں کی برکت کتنی ہوتی ہے. جمعہ کا خطبہ جو ہے یہ اللہ کی عبادت میں شامل ہے. جی ہاں، یہ تعبدی امر ہے، اور جمعہ کا خطبہ جو ہے اپنے آپ میں ایک عبادت ہے. جمعہ کا خطبہ جو ہے اپنے آپ میں عبادت ہے. اسی لیے جمعہ کے خطبے میں برکت ہے. بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے دروس جو کام نہیں کرتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں اللہ تعالی بے نمازیوں میں نماز کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے. ایک امام کسی بے نمازی کو اگر دین پر لگا دے اور نمازی بنا دے تو پوری قوم جو ہے آنے والی، ان کا پورا خاندان جو ہے، ان کی پشتیں در پشتیں جو ہیں مسلمان بن جاتی ہیں، ایماندار بن جاتی ہیں، مومن بن جاتی ہیں اور جنتی بن جاتی ہیں. تو جس امام کی تقریر سے، جس امام کی ہدایت سے ہم کو جنت مل گئی ہے، جن ائمہ نے ہم کو جنت دلوا دی ہے، جن ائمہ نے ہمارا شرک کا خاتمہ کیا، ہماری بدعت کا خاتمہ کیا، ہماری بے دینی کا خاتمہ کیا، ہماری جہالت کا خاتمہ کیا، ہماری لا علمی بے شعوری کا خاتمہ کیا، ہمارے اندر انقلاب پیدا کر دیا. ان علماء نے، ان ائمہ نے ساری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا. ان ائمہ نے اسلام کی کشتی کو یہاں تک کھینچ کر کے لائے ہیں یہ لوگ. ان علماء نے ساری دنیا میں، ہندوستان کی آزادی میں، دلی کے اندر میں علماء اہل حدیث نے، کلکتہ میں، مرشد آباد میں، کلکتہ میں کم سے کم 2 لاکھ اہل حدیثوں نے، اور بہار کے اندر میں 1 لاکھ اہل حدیثوں نے اپنا خون دیا. 2 لاکھ اہل حدیث علماء کو قتل کیا گیا. پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا کہا کہ صادق پور یعنی پٹنہ کے اہل حدیث اور پٹنہ کے اہل حدیث علماء اور اہل حدیثوں کی قربانیاں جو ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ان لوگوں نے دی ہیں، اگر پٹنہ کے لوگوں کی قربانیاں ایک پلے میں رکھی جائیں اور پورے ہندوستان کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی قربانیاں ایک پلے میں رکھی جائیں تو پٹنہ کے، بہار کے مسلمان، اہل حدیث مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. دیکھا آپ نے، 2 لاکھ علماء نے بہار میں، کلکتہ میں، پٹنہ میں جو ہے اپنی قربانیاں دی ہیں. وہ پھانسی میں چڑھائے گئے، انہیں جزیرے انڈمان بھیجا گیا، کالے پانی کی سزائیں دی گئیں. ان علماء نے اسلام کی کشتی کو جو ہے شرک اور کفر کے سمندروں سے نکال کر راستہ دے دیا. سفینہ اسلام کو یہاں تک لے آئے ہیں. پورے دین کی بقا ہمارے انہی علماء پر ہے. جی ہاں، ہمارے علماء ہی کی بنیاد پر یہ دین کی بقا ہے. اللہ نے علماء کو پیدا کیا ہے دین کی بقا کے لیے. یہ دین کے ذمہ دار ہیں، یہ دین کی اشاعت کرنے والے ہیں. ان علماء کو ہم نے اتنا غریب بنا دیا ہے، اتنا ضعیف، اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ پائی پائی کے لیے پریشان رہا کرتے ہیں. اور پھر ظلم بلائے ستم یہ کہ ٹیوشن نہیں کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، 15,000 میں یہیں آپ کو رہنا پڑے گا، کوئی کاروبار نہیں کر پائیں گے آپ. دنیا بھر کی بندشیں، یعنی بندشیں عائد کر دیں. جیسے اس عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا ایک رسی میں، اور نہ خود کھانا دیا اور نہ کھانا تلاش کرنے دیا، بلی مر گئی. تو ایسی علماء کا حل کیا ہے، بلی جیسا حل کیا ہے. تو حضرات، ہمیں محبت کرنا چاہیے، ہمیں رغبت کرنا چاہیے، اور ہمیں ارباز بھائی کی طرح بننا چاہیے. یعنی پیٹ اسٹور جو ارباز بھائی کا ہے، وہ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک نام لکھایا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک گورو پار ناکا کلیان کا ہے، وہاں پر ایک گورو بھائی ہیں، پار ناکا میں گورو بھائی ہیں. وہ 10,000 روپیہ خرچ کرتے ہیں کتوں کے لیے، بلیوں کے لیے 10,000 روپیز خرچ کرتے ہیں. تو ہمارے ارباز بھائی نے بتایا کہ آپ باہر 30 روپے کلو میں جو ہے یہ مرغیوں کے پیر ملتے ہیں اور منڈیاں ملتی ہیں. 30 روپے کلو میں، اگر 2 کلو 60 روپے میں 2 کلو منڈیاں ملتی ہیں، اور 3 4 5 کتے بلی اسے کھا سکتے ہیں. تو ان کا خرچ کم کر دیا، یعنی 10,000 روپے سے 3-4 ہزار روپے خرچ پر لے آئے وہ. تو گورو بھائی جو ہیں پارناکا کے، ان میں اتنا ذوق ہے، جانوروں پہ اتنا رحم ہے کہ وہ 10,000 روپیز جو ہیں خرچ کرتے ہیں مہینے میں. کن پر؟ اینیملز پر، کتوں پر، بلیوں پر. اور ایک ہماری یہ چندر مکھی بلڈنگ ہے، میں نے خود دیکھا ہے اس خاتون کو، آزاد آنٹی ان کا نام ہے. ہمیں ارباز بھائی نے بتایا کہ آزاد آنٹی ان کا نام ہے. وہ تھیلی میں گوشت اور منڈی اور مرغی کے پیر لے کے نکلتی ہیں اور وہ ڈالتی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے، میرے سامنے وہ آئیں اور انہوں نے روٹیاں نکال کر ڈالیں،
کچھ چاول پھینکے، کچھ روٹیاں، کچھ پاؤ پھینکے، اور کتے آئے اور کتوں نے جو ہے ڈانس کرنا شروع کر دیا پیار سے، محبت سے، اور سب لپٹنے لگے اور ان کو سب کو کھلایا۔ دیکھ کے ایمان تازہ ہو گیا۔ اور حضرات ہمارے بمبئی میں، نیو بامبے کے اندر میں جو ہے عبد الرحمن بھائی ہیں، لیجیے میں ان کا گاؤں، ان کے شہر کا نام بھول رہا ہوں، تو اب یحییٰ صاحب جو ہیں جنہوں نے خیرانی روڈ کی مسجد کی تعمیر میں بنیادی اور اساسی کام کیا تھا، یحییٰ صاحب، ان کے بیٹے جو ہے عبد الرحمن صاحب ہیں، عبد الرحیم ہیں، عبد الرحمن ہیں، عبد الستار ہیں اور عبد الکریم ہیں، 4 بھائی ہیں، سب پورا خاندان دیندار ہے۔ عبد الرحمن کے بیٹے جو ہیں، جب میں نے ذکر کیا کہ کتوں اور بلیوں پر رحم لوگ نہیں کرتے ہیں، تو عبد الرحمن صاحب نے کہا کہ عبد الودود صاحب، میرا بیٹا جو ہے جب کار سے نکلتا ہے، اگر کوئی کتا یا کوئی بلی، اگر جانور زخمی ہو گیا ہے، گھوڑا یا بیل یا بھینس، تو گاڑی روک دیتا ہے وہ، اور جب تک اس گھوڑے کو یا بھینس کو یا کتے کو یا بلی کو ٹریٹمنٹ نہیں دلاتے، آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ کتے کو اپنے گاڑی میں بڑی پریشانیوں کے ساتھ میں وہ اندر لے جاتے ہیں گاڑی کے اندر میں، اور ڈاکٹر کے ہاں لے جا کر کے سیٹ کر رکھا ہے انہوں نے، اور اس کا علاج کرتے ہیں وہ، اور علاج کرنے کے بعد میں دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، اور بعد میں غذا کا استعمال بھی کرتے ہیں، یعنی غذا کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ یہ محبت عبد الرحمن، یہ خاندان جو ہے یحییٰ صاحب کا خاندان جو ہے، جس میں ہمارے عبد الرحمن صاحب جو ہیں غالباً سب سے بڑے بھائی ہیں، وہ اللہ کے دین کی حمایت میں، اللہ کے دین کی نصرت میں خود میرا تعاون، کتنا تعاون کرتے ہیں، کتنی کتابیں انہوں نے شائع کروائی ہیں، کتنا تعاون مجھ کو دیا ہے اور دیتے رہتے ہیں۔ ان کے بیٹے میں اتنی محبت ہے اینیملز سے اور حیوانات سے کہ وہ کسی جانور کو آگے بڑھتے ہی نہیں، گاڑی کھڑی کر دیں گے اور روک کر کے گاڑی کو، اس کو گاڑی میں سوار کرتے ہیں جانور کو، اس کا علاج کر کے چھوڑتے ہیں۔ ایسا کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتے کا پیر ٹوٹ گیا ہے، لوگ نکل جا رہے ہیں، کاش کہ چند لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جو فوراً کتے کو اٹھا کر لے جائیں اور اینیملز کے دوا خانے ہیں وہاں پر جا کر ان کو اس کا پیر ٹھیک کر دیں۔ کتے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، میں کیا کروں، میں نے خود دیکھا ہے، میں بھی کچھ نہیں کر پایا، میں خود بھی اس کا ملزم ہوں، مجھ پر بھی یہ ذمہ داری عائد تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکا، اور جہاں تک میں کر سکتا تھا میں کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آپ کو میں چند واقعات بیان کرتا ہوں، اور وہ واقعات جو ہیں آپ کو رہنمائی دیں گے انشاءاللہ، بتائیں گے آپ کو کہ آپ کو کیسے رہنا ہے۔ دیکھیے میری شادی ہوئی تھی، یہ غالباً 32 سال پہلے کا واقعہ ہے، 32 یا 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی اسکول میں بھیونڈی جایا کرتا تھا، اور سائیکل سے جاتا تھا کلیان سے بھیونڈی میں۔ وہاں پر دیکھا میں نے کہ ایک کتے کا پیر جو ہے اتنا سوج گیا ہے، اس کتے کا اگلا داہنا پیر جو ہے ایک دم پھول گیا ہے، پلاسٹک کی رسی جو ہے ٹائٹ ہو گئی تھی، پلاسٹک کی رسی کی گانٹھ لگ گئی تھی، اور اس کا خون کا دوران جو ہے بند ہو گیا تھا۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے گاڑی کھڑی کی، اپنی سائیکل کھڑی کی، اور ایک بلیڈ خریدا اور 2-3 پاؤ لیے، بڑا خطرناک کتا تھا وہ۔ میں نے اس کتے کو جو ہے بلایا پاس میں، پیار سے وہ کتا پاس میں آیا، پاؤ توڑ کے دیا اس کو، پاؤ کھانا شروع کر دیا، میں نے سر میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، میں نے بڑے پیار سے اس کے سر میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں دھیرے سے بلیڈ لیا اور اس کی پلاسٹک کو کاٹ دیا۔ جیسے ہی پلاسٹک کو کاٹا، اس کا پیر ایک دم صحیح ہو گیا، پورا پیر جو ہے اس کا پلین ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا وہ، دوڑ کے نکل گیا، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ میں مثالیں اپنی دے رہا ہوں، یہ اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ بھی رغبت پیدا کریں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کلیان میں، میں خود ینگ تھا، میری عمر تقریباً ہوگی 32-35 سال کی میری ایج ہوگی۔ ہمارے سنڈاس کی کنڈی کے اندر میں جہاں پاخانہ گرتا ہے، اس کنڈی میں میرے سامنے ایک بکری گر گئی، اور میں نے دیکھا کہ بکری گری، میں دوڑ کر وہاں پر گیا، اور میں کھڑا ہو گیا کنڈی کے دہانے پر۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد میں بکری کا سینگ دکھائی دیا، میں نے دونوں سینگ پکڑے بکری کے، اور پوری طاقت سے جو ہے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا بکری کو، اور تیزی میں دوڑ کر گیا اور 2-3 بالٹیاں پانی ڈالی، اس کو صاف کر دیا، اور بکری کی جان بچ گئی۔ اگر میں بکری کو نہیں بچاتا تو بکری جان سے مر جاتی، پاخانے کی کنڈی میں بکری جان سے مر جاتی، لیکن وہ بکری بچ گئی۔ کتنی خوشی مجھے ہوئی، کتنا احساس کتنی خوشی مجھے ہوئی۔ اگر میں اس بکری کا تعاون نہ کرتا، اس کو اس کی سینگ پکڑ کر کے نہ اٹھاتا، تو وہ سمجھو کام سے گئی تھی، مر جاتی وہ، لیکن وہ جب بچ گئی تو کتنی خوشی مجھے ہوئی۔ ایسی ہی ایک بار میرا بچہ جو ہے ہارون جو ہے 4-5 سال کا تھا،
اور گھر کے سامنے گوبند واڑی میں ایک کنواں تھا. ہاں یہ شکور سیٹھ کے بنگلے کے بازو میں ایک کنواں تھا. وہاں پر پانی بھرا ہوا تھا اور وہ کنواں بہت گہرا نہیں تھا, لیکن اس میں کتا گر گیا تھا. سب دیکھ رہے ہیں اور کتا 1 گھنٹے سے تیر رہا تھا, لیکن کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا تھا. جب میں اسکول سے آیا تو میں نے فوراً اپنی سائیکل یا گاڑی کھڑی کی اور ایک وہاں پر سائیکل کا ٹائر تھا, اس کو اٹھایا اور میں نے جھک کر کے اس کو نیچے پہنچا دیا. اس کتے نے فوراً ٹائر کو پکڑ لیا. جب ٹائر کو اس نے پکڑا تو میں نے ٹائر کو کھینچا زور سے, تو وہ ٹنگا ہوا باہر آیا. وہ ٹنگ کر کے باہر آ گیا اور میں نے اس کو باہر پھینک دیا کتے کو. اس طرح یہ کتا مر گیا. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہاں کتے کی بات کرتے ہیں حضرت. بھیونڈی سے جب میں صلاح الدین ایوبی سے پڑھا کر کے آ رہا تھا تو میں کلیان کے راستے پر جا رہا تھا, تو جو مندر ہے بھیونڈی کے قریب میں جہاں پر وہ بڑا ہائی فلائی اوور جو ہے ختم ہوتا ہے, وہاں ایک مندر ہے. کون سا مندر ہے؟ وہاں پر دیکھا کہ ایک ٹرک جو ہے وہ تازہ پہیا گھوم رہا تھا. پہیا گھوم یعنی اتنا تازہ حادثہ تھا کہ پہیے گھوم رہے تھے ٹرک کے. میں نے گاڑی روکی, سائیکل روکی اپنی اور وہاں کھڑا ہو گیا. تو ایک آدمی وہاں تڑپ رہا تھا. 10 آدمی وہاں کھڑے ہو کر کے اس کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. 10 آدمی وہاں پر اس کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کوئی بتا نہیں رہا. لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی, اس نے ہمت دی. ارادہ اگر نیک ہو تو توفیق ملتی ہے. اگر دل میں ارادہ نہیں ہے, جذبہ نیکی اور جذبہ خیر نہیں, تو توفیق نہیں ملنے والی ہے. میں نے کہا کہ اترو نیچے, اس کو اٹھاؤ, لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا. تو میں کود کر گیا کھائی کے اندر میں اور میں نے اس کو اٹھایا. اتنے میں ایک رکشے والے کو, وہ رکشہ والا جو ہے مجھے جانتا تھا, کلیان کا تھا. میں نے 1-2 آدمی کو بلایا اور مجھے معاف کیجئے, جب لوگ نہیں آ رہے تھے مجھے تعاون کرنے کے لیے تو میں نے ہجڑا ورڈ استعمال کیا کہ تم لوگ ہجڑے ہو. تم لوگ, ایک انسان مر رہا ہے اور تم میرا تعاون نہیں کر رہے ہو. تو جب میں نے ہجڑا بولا تو وہ 2 آدمی 3 آدمی اتر کر کے آئے اور اس کو ٹانگ کر لے گئے, رکشے میں رکھا. میں نے اس کا سر جو ہے اپنے گود میں رکھا اور اکیلا تھا میں, اور میں اس کو بھیونڈی کے ایک پولیس اسٹیشن میں لے گیا اور وہاں پر پولیس کو سونپا. کہا کہ انسپکٹر صاحب یہ آدمی مر رہا تھا, فلاں فلاں مقام پر ٹرک جو ہے جو پڑا ہوا ہے اور یہ قریب المرگ تھا, آفتاب لبے بام تھا, مرنے ہی والا تھا. دیکھیے مرا ہے کہ زندہ ہے. لیکن میں نے جب اس کو لے جا رہا تھا میں نے کہا اے بھائی زندہ ہو نا, حیات ہو نا؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں, ایسے کر رہا تھا. میں نے اس کو جمع کیا. اس نے کیا کہا انسپکٹر نے کہ یہ بہت ڈینجرس کیس ہے, اس کا بچنا مشکل ہے, آپ جائیے ہم اس کا انتظام کرتے ہیں. وہ فوراً گاڑی نکال کر کے تھانہ لے گئے. اگلے دن میں بڑی بےتابی کے ساتھ, پہلے اسکول نہیں گیا, پہلے میں پولیس اسٹیشن گیا. اس نے مجھے خبر دی, گلے سے لگا لیا. انسپکٹر نے مجھے گلے سے لگا لیا اور بہت محبت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے سر آپ جس آدمی کو لائے تھے اس کی جان بچ گئی. اللہ اکبر. اس خوشی کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. وہ خوشی اتنی بڑی خوشی تھی کہ اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے بچا لیا اس کو. پولیس نے کہا کہ اس کا بچنا مشکل ہے, اور ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا نا کہ یہ آدمی بچ نہیں پائے گا, اس کا برین ڈیمیج ہو گیا ہے, اس کا ہینڈ برین جو ہے پچھلا مغز جو ہے متاثر ہو گیا ہے. لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا. تو دیکھا حضرات, اگر ہم قابض نہیں کریں گے تو کچھ کتے بلی چھوڑ دیجیے, لوگ انسانوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں مرنے کے لیے. جی ہاں, دلی کی سڑکوں پر جو ہے حادثہ ہو جاتا ہے, انسان تڑپتا رہتا ہے, لوگ دیکھتے رہتے ہیں, کچھ کرتے نہیں. تو حضرات ہمیں رحم کرنا چاہیے, کتوں بلیوں پر رحم کرنا چاہیے. ہمیں کم سے کم محبت آپ کریں نہ کریں وہ چھوڑیے, وہ دل کی بات ہے, لیکن کم سے کم رحم فرما دیجئے کہ ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیجئے, کھانے کا انتظام کر دیجئے ہیں. اور اپنا کچھ کھانا جو ہے, چند روٹیاں جو ہیں توڑ کر کے اگر آپ اپنی کھڑکی سے نیچے پھینک دیں گے. صبح کے وقت میں چھوٹے چھوٹے کتے کے بچے جو ہیں ایک ایک چیز تلاش کرتے پھرتے ہیں, تنکا مل جاتا ہے, تنکا وہ کھا لیتے ہیں. اگر آپ ایک روٹی کو توڑ کر 4 ٹکڑے کر کے اس کو اپنی کھڑکی سے پھینک دیں گے, وہ بچے گا نہیں. وہ آپ کہیں گے یہ کچرا ہو جائے گا. نہیں صاحب, آپ روٹی پھینکیے, 1-10 منٹ کے اندر میں کتا آئے گا یا بلی آئے گی. بلی تو بہت کم کھاتی ہے, لیکن کتا جو ہے فوراً روٹی کھا جائے گا آپ کی.
اور بلڈنگ والے کیا کرتے ہیں؟ کبوتروں کو کھلاتے ہیں. ماشاء اللہ اچھی بات ہے، اللہ توفیق دے ان کو. تو جس طرح ہماری بلڈنگ میں ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی جو ہیں جو اور جواری پھینکتے ہیں اور کبوتروں پر رحم کرتے ہیں، تو بلیوں پر بھی رحم کیجیے. اگر ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ تو اللہ ہم پر رحم فرمائے گا. ہم زمین والوں پر رحم کریں گے، کائنات کا خالق آسمان والا ہم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. تو آزاد آنٹی جو ہیں وہ اس کی مثال ہمیں لینا چاہیے، اور گورو پارناکا والے جو ہیں ہمیں ان سے درس لینا چاہیے. اور ہمارے عبد الرحمن صاحب کے جو بیٹے ہیں جو کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرتے، اور ہمیشہ میں بھیونڈی میں تھا اور غالباً شادی ہوئی تھی اور ہمارے بچے نہیں تھے. وہاں پر کھاڑی پار کے پاس جو ہے ایک گھوڑا جو ہے کیچڑ میں پڑا ہوا تھا، مر رہا تھا وہ. تو میں نے اپنے اہل حدیث دوستوں کو آواز دی. مزمل قاضی جو انتقال کر چکے ہیں اور یہ بھیونڈی کے لیے نعمت تھے. آج جس طریقے سے امجد جو ہیں، امجد خان جو ہیں، امجد ہمارے دوست جو اہل حدیث ہیں، وہ آج جس طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک زمانے میں مقلدین کا ناطقہ بند کر دیا تھا. اور میرے ساتھ وہ جو ہیں، بھیونڈی میں ایک زمانہ تھا، وہ میرا زمانہ تھا. بھیونڈی میں صلاح الدین میں ایچ ایم تھا، ہیڈ ماسٹر تھا انگلش اسکول کے اندر میں، اور ڈھوکلا مسجد میں میرے خطبے ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں عبدالسلام صاحب، شیخ مقیم الدین صاحب اور نجیب بقالی کا دور بھی شروع نہیں ہوا تھا. یہ اس سے بھی کئی سال پہلے کی بات ہے جب میں وہاں پر جایا کرتا تھا. اس دور میں وہاں پر سلفیت کی اقامت کے لیے اور رد بدعت اور رد شرک کے لیے جو ہے وسیع الدین عمری کام کرتے تھے، اور میں کام کرتا تھا، اور امجد بھی کام کرتے تھے. اور جمعیت اہل حدیث سن 72 کے بعد میں جب جمعیت اہل حدیث جو ہے وہ کام کر رہی تھی، ماشاءاللہ وہ ایک عظیم الشان کام تھا، ایک عظیم نعمت تھی، اور ایک ایسی نعمت جو برگبار لائی. ایک ایسی نعمت میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں غالباً ملبار کو چھوڑ کر کے، ساؤتھ کو چھوڑ کر کے پورے ملک میں جو نظم اور جو جمعیت اور جو ڈسپلین، جو نظم و ضبط اور جو حسن انتظام جو ہے بھیونڈی کی جمعیت اہل حدیث کا ہے، شاید میں نے کہیں نہیں دیکھا. اتنا نظم و ضبط، اتنا ڈسپلین، اور اتنی زیادہ کاوشیں، اتنی جد و جہد، اور دین کی اتنی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی بھی جمعیت نے کسی شہر میں مساجد کا قیام کیا ہو. جمعیت اہل حدیث بھیونڈی نے ایسا کام انجام دیا ہے کہ شاید پورے ملک میں بھی اس کی مثال نہ ملے. جی ہاں، جمعیت اہل حدیث اپنے پیسے سے بھیونڈی کے اندر میں درجنوں مساجد تعمیر کر چکی ہے. جی ہاں، اتنی بڑی بڑی مساجد کی زمین خرید کر کے عمارت تعمیر کرتی ہے، اور وہاں پر ائمہ کا تعین کرتی ہے، تقرر کرتی ہے، اور ان ائمہ کی تنخواہوں کا انتظام کرتی ہے، جمعہ میں خطبے کا انتظام کرتی ہے. اب میں اگر یہ عنوان میرا ہوتا جمعیت اہل حدیث کے بارے میں تو میں اور کچھ بولتا، لیکن یہ تو جمعیت اہل حدیث جو ہے یہ ایک عظیم الشان کام انجام دینے والی ہے. تو میں اس وقت اہل حدیث نوجوانوں کو بلا کر لایا، اور اس گھوڑے کو وہاں پر جو ہے اٹھایا، اور سب نے اٹھا کر گھوڑے کو کنارے رکھا، اسے دھویا، اور دوا لا کر کے ہم نے اس کو لگائی، اور بحمدہ تعالیٰ وہ گھوڑا جو ہے کھڑا ہو گیا. وہ گھوڑا مر جاتا، لیکن اللہ نے یہ توفیق دی ہم لوگوں کو. تو میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ حضرات، اللہ کی اس مخلوق پر رحم کیجئے، اور اس بے منہ کے جانوروں پر رحم فرمائیے، ظلم مت کیجئے. اور گجرات سے جو لوگ بھینسوں کو لاتے ہیں، بکریوں کو لاتے ہیں، اور اینیملز کو لاتے ہیں، ایک دم ٹائٹ کر کے ایک گاڑی میں کھچا کھچ بھر دیتے ہیں، اور ان کو اوپر سے کدواتے ہیں نیچے. ارے بھائی، آپ گاڑی خالی کرنا ہے، اس میں بیل ہیں، اس میں بھینسیں ہیں، اس میں بکریاں ہیں، اس میں بکرے ہیں، تو آپ ان کو ایسا انتظام کیجئے کہ آرام سے اتر کر وہ جائیں. بھوکے پیاسے، نہ پانی نہ کھانا، وہ کودتے ہیں وہاں پر، اور کودتے کودتے ان کے پیر ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے، میرے سامنے پیر ٹوٹا ہے، ہڈی کی آواز تک سنی ہے میں نے. اتنی بھاری بھرکم بھینس وہ کودتی ہے نیچے تو پیر مڑ جاتا ہے، منہ کے بل گرتی ہے، بیل گرتے ہیں، گائیں گرتی ہیں، بھینسیں گرتی ہیں، اور بکری کو اٹھا اٹھا پھینکتے ہیں، اور مرغیوں کو پیر باندھ کر لٹکا دیتے ہیں وہ لوگ. جی ہاں، ایک ویڈیو کافی نہیں ہوگا حضرات، یہ تو ایک جائزہ تھا، سرسری جائزہ تھا.
آنے والے ویڈیوز میں ہم اس تعلق سے بہت کچھ بولنے والے ہیں۔ البتہ میں اتنی گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ جو ہیں آج جو ہمارے جو ہیں یہ ارباز بھائی ہیں، ارباز بھائی سے میں نے کتنی محبت ان کے دل میں ہے۔ میں نے کہا ارباز بھائی، میرے گھر میں ایک بلی تھی، وہ پل گئی تھی، اس نے 4 بچے دے دیے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، سوچتا ہوں کہ تقسیم کر دوں، کوئی لے لے، ایک یہ ایک وہ کہتے ہیں آپ سر پریشان مت ہوئیے، 4 بلیاں یہاں چھوڑ دیجئے میری دکان میں اور میں ان کو پال لوں گا۔ کتنی بڑی قربانی ہے یہ چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے۔ کہتے 4 بلیاں آپ لے آئیے، یہاں چھوڑ دیجئے، میں پال لوں گا ان کو۔ میرے سامنے کتے کے آنکھوں میں السر ہو گیا، وہ روز ٹیوب ڈالتے ہیں وہ، جی ہاں، اور کہتے ہیں کہ سر بائیں آنکھ کو میں آپریشن کروانے والا ہوں۔ میرے سامنے 2-3 کتوں کو انہوں نے پیکٹ پھاڑا، 100 روپے کا پیکٹ، اور وہ چنے جو کیٹ فوڈ ہوتا ہے وہ دے دیا نکال کر کے، ایک گریوی کا پیکٹ پھاڑا میرے سامنے، اور میں نے کہا کہ میری 4 بلیاں آپ لے آئیے، یہاں چھوڑ دیجئے، میری یہ 3 بلیاں ہیں دیکھیے۔ تو یہ محبت چاہیے۔ وہ صرف دکاندار نہیں ہیں، پیٹ اسٹار جو شاپ ہے یہ ارباز بھائی، یہ خالی دکاندار نہیں ہیں کہ یہ اینیملز کا فوڈ بیچتے ہیں، کیٹ فوڈ، ڈاگ فوڈ بیچتے ہیں، نہیں، دوا بیچتے ہیں، بلکہ ان کے دل میں وہ ان کے سینے میں وہ دل بھی ہے جو جانوروں سے محبت کرتا ہے اور ان سے پیار کرتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کتنے ویڈیوز دکھاتے ہیں مجھ کو، انہوں نے مجھے کتنے ویڈیو دکھائے، کتنی گائیڈنس دی، اتنی گہری نالج ہے ان کو اینیملز کے بارے میں، دنیا بھر کی معلومات دیتے رہتے ہیں مجھ کو۔ تو آپ حضرات جو ہیں میرا ہاسپٹل میں جا کر ان سے ملیے، اور اگر کوئی رہنمائی آپ کو چاہیے اینیملز کی بیماری کے بارے میں، دواؤں کے بارے میں، اور ہر قسم کا فوڈ، آپ یہ مت سمجھیے کہ میں ان کی ایڈورٹائز کر رہا ہوں، ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے دنیا میں پہلی بار جو ہے ایسا آدمی پایا ہے، اور اگر میں اشتہار دے بھی رہا ہوں تو کیا ہوا، ایک نیک آدمی ہے، نیک کام کر رہا ہے، تو آپ وہاں جائیے اور وہ سامان بھی خریدیے، کتوں کا، بلیوں کا، اور بھی کچھ ملتا ہوگا، دوائیں ملتی ہیں، وہ آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ علاج کروائیے، خود دوا بھی دیں گے آپ کو، یہ دوا استعمال کیجئے، کیڑے پڑ گئے ہیں باڈی میں، پسو پڑ گئے ہیں تو یہ دوا استعمال کیجئے، یہ پانی ملیے، یہ کیمیکل ڈالیے، یہ دنیا بھر کے گائیڈنس دیں گے آپ کو، اور آپ کا اینیملز جو ہے وہ خود پالتے ہیں۔ میں نے کہا کہ 4 بلیاں ہیں تو کہا کہ ٹھیک ہے اب لے آئیے، یہاں چھوڑ دیجئے، میں پال لوں گا اس کو انشاءاللہ۔ تو حضرات میں گزارش کرتا ہوں، ایک ویڈیو جو ہے اتنی تفصیل کا متحمل نہیں ہے، آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم بڑی تفصیل سے اینیملز پر ہونے والے مظالم جو دنیا میں ہو رہے ہیں، اور جن مظالم کی بنیاد پر کورونا جیسا حملہ ہم پر ہوا، میں تو کہتا ہوں بلکہ ہو گیا، فیصلہ کر دیا، ہمارے ایکسپرٹس نے بتلایا ہے کہ چین کے لوگوں نے بندر اور چمگادڑ کو کھانا شروع کر دیا، اور چمگادڑ کے ذریعے ہی یہ کورونا کا جو ہے وائرس جو ہے پھیل گیا۔ تو چائنا میں جو ظلم ہو رہا ہے، اسی لیے اتنی بڑی بربادی آئی چائنا کے اندر میں۔ یہ زندہ کھاتا ہے گھونگھوں کو، مچھلیوں کو، کتوں کو ملیشیا میں جو ہے زندہ تل دیا جاتا ہے، اور چین کے لوگوں نے 1000 سوروں کو ایک گڈھے میں بند کر کے جلا دیا تیل ڈال کر کے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، اگر بڑے سے بڑا عذاب بھی آسمان سے آ جائے، چھوٹی بات سمجھتا ہوں اس کو میں۔ تو حضرات اپنے دل میں رحم پیدا کیجئے، اور یہ عزم کیجئے کہ آپ کے محلے میں، آپ کی بلڈنگ کے آس پاس پانی کے برتن رکھیے، اس میں پانی رکھیے گرمی کے موسم میں، کتوں کے لیے، بلی کے لیے، اور اگر آپ سے ہو سکے تو کچھ بسکٹ کے پیکٹ ہیں، اور میٹھا پیکٹ مت ڈالیے۔ یہ میری بسکٹ جو ہے اس میں شکر کم ہوتی ہے، کیونکہ شکر سے جو ہے اینیملز کو جو ہے بیماری ہوتی ہے، کھجلی ہوتی ہے۔ بتایا ہم کو ارباز بھائی نے بتایا کہ میٹھی چیز مت ڈالیے، بلکہ اور اگر بسکٹ ڈالنا ہے تو میری بسکٹ ڈالیے ان کو۔ 5 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ لے لیجئے، ایک کتا کھڑا ہے، بچہ پیار بھوک کے مارے، اس کو ڈال دیجئے 5 روپے کا پیکٹ لے کر کے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو جائے گا۔ سوچو ذرا آپ، کیا آپ گھر میں آئے، دودھ لیا آپ گھر میں آئے، آپ نے کیٹ فوڈ لیا اور جا کر دے دیا، پانی پلا دیا، اس کو پیار کر لیا، اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے رحمتوں کی یلغار کر دے گا، رحمتوں کی بارش کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں تو کہتا ہوں بہت ہی آسان سودا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے تو جانوروں سے محبت کرو، انہیں کھلاؤ پلاؤ، ان پر رحم کرو، اللہ پر رحم کرے گا۔ حضرات ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔